آداب ناظرین، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ویسے داغ نے کہا تھا ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو آج ہم اردو زبان پر بات کریں گے، اردو زبان کے قواعد پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث ہے۔ اس لیے کہ ہماری مادری زبان پرگی، بلتی یا لداخی، اس طرح کی دوسری زبانیں، بہت ساری دوسری زبانیں ایسی ہیں جن میں تذکیر و تانیث کا نظام سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس لیے اردو بولتے وقت ہم سے تذکیر و تانیث کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی۔ تو ہم اس ضمن میں ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری اردو قواعد کی جو یہ خامی ہے یہ دور ہو جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ تو بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث میں کچھ موٹے موٹے اصول ہیں، ان موٹے موٹے اصولوں کو یاد رکھیں تو یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے، دیکھیے، الف ہے یا ہے دو چشم، ان پر ختم ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ عموماً مذکر ہوتے ہیں اردو میں۔ مثلا پودا، چولہا، کنبا، گھرانہ، تالا، آلہ، آدھا، حصہ، دکھ، سکھ، نشہ وغیرہ۔ لیکن صرف اتنا ہوتا تو ہمارے لیے آسان ہوتا، لیکن اس کے بعد اور کچھ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ مستثنات ہیں۔ اس مستثنات یہ ہے کہ کچھ الفاظ الف پر ختم ہونے کے باوجود بھی مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ مثلا عربی کے الفاظ زیادہ تر صرفی الفاظ ہیں اس میں، جو آپ اردو زبان میں و ادب کا حصہ بن چکا ہے۔ مثلا سزا، وفا، رضا، خطا، عطا، جزا، دعا، یہ جو الفاظ ہیں عربی کے حاصل مصدر، یہ ہمارے یہاں اردو میں مستعمل ہے، اردو زبان کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ جب یہ مؤنث ہے تو ان کو جب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو اسی تذکیر و تانیث کے مطابق لفظ کے تذکیر و تانیث کے مطابق ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا، جب کوئی کسی سے خیریت پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی دعا، آپ کی دعا، کیونکہ دعا مؤنث ہے اس لیے آپ کی دعا۔ یا وفا، سزا، اس طرح وفا پہ کوئی اگر جملہ بنے تو اس نے وفا نہیں کی، چونکہ وفا مؤنث ہے اس لیے وفا نہیں کی۔ سزا، اس کو سزا ملی کہیں گے، جملے میں استعمال کرتے وقت اس کو سزا ملا اگر نہ کہیں تو یہ غلط تصور کیا جائے گا، اس کو سزا ملی، کیونکہ سزا مؤنث ہے۔ خطا، مجھ سے خطا ہوئی، میں جو بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہیں گے مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے خطا سر۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے، دوسرا نقطہ، ہندی اور سنسکرت کے الفاظ جو اردو میں مستعمل ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے بھاشا، زبان کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ مالا، اگر چیز پہ اختلاف ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں اس میں اختلاف ہے، کہیں مذکر کہیں مؤنث ہے، لیکن عام طور پر اس کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے۔ گنگا، جمنا، سبا وغیرہ، یہ الف پر ختم ہونے کے باوجود مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ اسی طرح بعض اور الفاظ ہیں جیسے تنخواہ ہے، پرسہ ہے۔ تنخواہ، اس کو تنخواہ ملی، اس کی بڑی تنخواہ ہے، یا میری تنخواہ چھوٹی ہے، چھوٹی تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ مثلا جگہ، قیام گاہ، گاہ پہ ختم ہونے والے الفاظ یہ بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ الفاظ بھی، جگہ، ایک لفظ جگہ ہے، جگہ، یہ جگہ کس کی ہے؟ مثلا جگہ مؤنث ہے۔ تے پر ختم ہونے والے الفاظ عموماً مؤنث ہوتے ہیں، مثلا محبت، عظمت، دولت، شہرت، نور، حیات، عزت، رات، بات، کائنات وغیرہ۔ رات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، بات ہو گئی ہے۔
لیکن اس میں بھی کچھ مستثنات ہے، جیسے تے میں بدھ، وقت، شربت اور درخت اس میں مذکر ہے، مؤنث نہیں، ان کو یاد رکھنا ہے بس۔ اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے عزیز ناظرین وہ یہ ہے کہ یا معروف پر ختم ہونے والے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں اردو میں، جیسے یا معروف یعنی چھوٹی یہ، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی یہ، بدنامی، نیک نامی، گرمی، سردی، تنہائی، زبانی، ٹوپی، کرسی وغیرہ۔ اس میں 4 الفاظ ایسے ہیں جن پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، وہ مذکر ہے، یعنی یا معروف پر ختم ہونے کے باوجود بھی وہ مذکر ہے، جیسے پانی، موتی، گھی اور دہی۔ تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اسے پسند کر رہے ہیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارے کیمرے کے پیچھے ہیں شوقی صاحب، ہمارے اسٹوڈنٹ ڈگری کالج کریر کے، صادق شوقی تو میری آپ کو بہت بہت شکریہ۔